بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو مال کم ہو جائے گا، حالانکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اب شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کا قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 268 نمبر آیت میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا کہ تم دو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ فرمایا اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ یہ فضل یہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ اور یہ صرف اس میں نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت کے فرامین موجود ہیں جن میں اس طرح کے مضمون ہیں، جس طرح کہ یہ سورۃ البقرہ کی 261 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال دی۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، اور وہ ایک دانہ 7 بالیاں اور 7 سٹے اگاتا ہے، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ ایک دانہ جس طرح 700 دانے اگانے کا سبب بنتا ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے مال کو 700 گنا کر دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ 700 کی مثال دے کر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، یعنی اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بڑھا بھی سکتا ہے، دگنا بھی کر سکتا ہے، چگنا بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میری راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح اسی سورہ بقرہ کی 265 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے والے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ فرمایا ان لوگوں کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، فرمایا اس باغ کی سی ہے جو ٹیلے پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو دگنا میوے لایا۔ یعنی جس نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا تو اس کی مثال اسی باغ کی طرح ہے جو ایک ٹیلے پر تھا، اونچی جگہ پر تھا، اور اس کو زور کا پانی پہنچا اور اس نے پھل کو دگنا کر دیا۔ جیسے اس باغ کا پھل دگنا ہو جاتا ہے تو رب کی راہ میں خرچ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا، رب دگنا ہی فرماتا ہے۔ یہ مثال دے کر سمجھایا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے
اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو یہ فرمایا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو تو اس سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ تمہارا مال بڑھ جاتا ہے۔ یہ سورۃ الروم ہے، اس کی آیت نمبر 39۔ اس کے اندر فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، فرمایا جو تم زکوٰۃ اور خیرات اس لیے دے رہے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم دے رہے ہو، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ ہیں جو اپنا مال بکثرت بڑھانے والے، یعنی ان کا مال کم نہیں ہونے والا، اللہ کی راہ میں اگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے دیتے ہیں تو ان کا مال اور بڑھنے والا ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ السبا ہے، سورۃ السبا کی 39 نمبر آیت میں بھی ایک اس طرح کا مضمون موجود ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے یہ مضمون چلایا، فرمایا قل، محبوب فرما دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، محبوب فرما دیجئے بے شک میرا رب ہی رزق کو کشادہ فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر رزق دینے والی ذات ہے۔ تو دیکھ لیجئے ان تمام آیات مبارکہ میں یہی مضمون بیان ہوا، اور یہی مفہوم ان ساری آیات مبارکہ سے نکلا کہ رب کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ رب جتنا چاہے اسے بڑھا دیتا ہے۔ بس آداب ہیں، کچھ حلال دو اس کی راہ میں، کیونکہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، وہ پاک ہے، صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اس کے سوا کسی کو قبول نہیں۔ اور پھر ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے دو۔ اور پھر یہ بھی ادب ہے کہ جب تم دینے لگے ہو تو قرآن مجید نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔ تو یہ اگر آداب ملحوظ خاطر ہوں اور رب کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے، اس کی راہ میں صدقہ کیا جائے تو اللہ مال کو بڑھانے والا ہے۔ یہ خوف اپنے ذہن سے نکالیں کہ شاید ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔